إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. صحیح الترغیب والترہیب میں کتاب السنہ کے تحت ہم نے جو باب شروع کیا ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ انسان خیر کی شروعات کرے اور گناہ اور برائی کی ابتدا سے حد درجہ اجتناب کرے. اس موضوع کے متعلق کئی احادیث گزر چکی ہیں. آج ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں سأل رجل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے سوال کیا یعنی مانگا. وہ کوشچن آنسر والا سوال نہیں بلکہ ایک شخص نے اپنی حاجت پیش کی لوگوں کے سامنے اور کچھ مدد مانگی انہوں نے. فأمسك القوم تو لوگوں نے مدد نہیں کی. ثم ان رجلا اعطاه پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے اس کو کچھ دیا، صدقے کے طور پہ کچھ دیا. فأعطى القوم تو دیکھا دیکھی بقیہ جتنے لوگ موجود تھے ان تمام نے بھی اس مدد مانگنے والے سائل کو کچھ نہ کچھ صدقے کے طور پہ دیا. جب یہ منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فقال تو آپ نے ارشاد فرمایا من سن خیرا فاستن به کہ جس نے کسی خیر کی شروعات کی اور اس شروعات پر دوسرے لوگوں نے اس کو فالو کیا کان له اجره تو جس نے شروعات کی ہے اس کو اس کا اجر ملا. ومثل اجور من تبعه اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے، فالو کرتے ہوئے اس کی اتباع کرتے ہوئے اس خیر کو، اس بھلائی کو انجام دیں گے، ان تمام کے برابر اجر اس انسان کو بھی دیا جائے گا. غیر منتقص من اجورهم شیئا ایسا بھی نہیں ہے کہ فالو کرنے والے لوگوں کے اجر سے، ان کے ثواب سے کاٹ کر کے پہلے آدمی کو دیا جائے، بلکہ جتنا ان کو ثواب دیا گیا ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. ومن سن شرا فاستن به اور جس نے کسی برے کام کو، شر کو شروع کیا اور دوسرے لوگوں نے اس کی دیکھا دیکھی، اس کو فالو کرتے ہوئے دوسرے لوگوں نے بھی اس برے کام کو انجام دیا، کان علیہ وزرہ تو اس آدمی کو تو برائی کا گناہ ہوگا. ومثل اوزار من تبعہ اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے، اس کو فالو کرتے ہوئے اس برائی کو انجام دیں گے ان تمام کے گناہوں کے برابر اس پہلے آدمی کو بھی گناہ دیا جائے گا. غیر منتقص من اوزارهم شیئا اور ایسا بھی نہیں ہے یہاں بھی کہ جتنے تو باقی لوگ ہیں ان کے گناہوں سے کاٹ کر کے اس کو دیا جائے، بلکہ ان کو اپنا گناہ پورا ملے گا اور اس پہلے والے آدمی کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اس آدمی کو بھی گناہ دیا جائے. یہ روایت اس میں صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے سوال کیا، ایک شخص نے کچھ مانگا، ہاتھ پھیلایا تو لوگوں نے دینا نہیں چاہا، لوگوں نے نہیں دیا. صحابہ کرام جتنے وہاں موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیا، لیکن ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے دیا تو دیکھا دیکھی باقی تمام صحابہ کرام نے اس آدمی کی مدد کی. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سوال کرے، جب کوئی مانگنے والا مانگے، جب کوئی فقیر مدد طلب کرے تو ہمارے اوپر صرف اتنا واجب ہے کہ ہم اس فقیر کے، اس مانگنے والے کے ظاہر کو دیکھیں، ظاہری حالت کو دیکھیں، اور اگر یہ لگے کہ وہ محتاج ہے، مستحق ہے، اس کو دے دیں. بہت زیادہ تفتیش، بہت زیادہ تحقیق کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہمیں کہ بھائی اچھا تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اچھا کیا کرنا، آپریشن ہونے والا ہے، پیپر لا کر کے دکھاؤ. اچھا فلانا ہاسپٹل میں یہ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے فلانا ہاسپٹل سے جا کر کے وہاں سے لکھا کر کے لے کے آؤ اور بل کا سلپ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ. آپ کو ظاہر دیکھنا ہے مسلمان ہے کہ نہیں ہے،
بلکہ غیر مسلم بھی اگر ہو اور ظاہری طور پہ وہ محتاج نظر آ رہا ہو، بس جو نارملی عام طور سے جتنی تحقیق کی جاتی کہ بھائی اس نے اپنے پرسکرپشن کو آپ کے لا کے سامنے، ڈاکٹر کے پرسکرپشن لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، ڈاکٹر نے یہ تمام چیزیں لکھی ہیں، کچھ رپورٹس وغیرہ دکھا دیے، بس معاملہ کافی ظاہری طور پہ یہ لگے کہ وہ آدمی محتاج ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مان لیا جائے ہم نے کسی آدمی کو دیا، اس نے ڈاکٹر کا وہ پرسکرپشن بھی لا کر کے، پرسکرپشن ہمارے سامنے لا کر کے رکھا، کاغذات سارے لا کر کے رکھے، ہم نے اس کو پیسے دے دیے، بعد میں معلوم ہو کہ فراڈ تھا وہ آدمی فراڈ تھا، اس نے دھوکہ دہی سے کام لیا، ہمیں بیوقوف بنا کر کے نکل گیا، پیسے لے کر کے چلا گیا، تو کیا ہوگا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن اس آدمی سے حساب کتاب لے لے گا۔ یعنی آپ کا جو صدقہ ہے وہ برباد نہیں ہوگا، وہ صدقہ مکمل ہو گیا، اس کا ثواب آپ کے نامے اعمال میں چلا گیا۔ اب جس آدمی نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے، فراڈ کیا ہے آپ کے ساتھ، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا حساب و کتاب لے گا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں نہ تو افراد کا شکار ہونا ہے نہ تفرید کا شکار ہونا ہے، یعنی ہر کوئی جو بھی آئے آپ فوراً دے دیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے، ہلکی پھلکی تفتیش کر لینی، دیکھ لینا ہے کہ بھائی جنرل آدمی ہے کہ نہیں، اور بہت زیادہ تحقیق بھی نہیں کرنی، بہت زیادہ اندر گھس کر کے معاملے کی تہ تک پہنچنا اور اس کے بعد تب جا کر کے وہ دیں گے کتنا 10 روپے۔ تو نہ افراط ہونا چاہیے اور نہ تفریط ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مانگنے والے نے مانگا اور صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھے اور انہوں نے اس کو دے دیا۔ تو جیسے ہی بقیہ لوگوں نے، بقیہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھائی شخص کو اس نے دیا ہے، باقی تمام لوگوں نے بھی دینا شروع کر دیا، تو اس منظر کو دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ ہمارے سامنے بیان کیا کہ جس نے کوئی خیر اور کسی اچھے کام کی شروعات کی، جیسے یہاں کوئی نہیں دے رہا تھا، پہلے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے دیا، تو باقی تمام صحابہ کرام نے دیکھا دیکھی یہ اس خیر اور اس بھلائی کو انجام دے دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا، کوئی بھلا کام شروع کیا اور اس کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو فالو کیا، اس کی اتباع کی، وہ بھلا کام انجام دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اپنا ثواب تو ملے گا، ان تمام لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور معاملہ اس کا الٹا بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی نے برائی کی شروعات کی اور اس کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس برائی کو انجام دیا، تو اس کو اپنا گناہ تو ملے گا، باقی تمام جتنے لوگ اس کو دیکھا دیکھی گناہ کر رہے ہیں وہ پورا گناہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا، اور اس کے یعنی جتنے لوگ گناہ کریں گے ان کی بھی گناہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی ان کے گناہ میں۔ تو یہ معاملہ شریعت کا ہے۔ اچھا، یہاں پر چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے تو آپ کو بعض لوگ ملیں گے میلاد کے تعلق سے جو یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آپ کا جنم دن منانا یہ جائز ہے اور اس پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کی؟ تو دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن خیرا، کہ جس نے، اور اس سے پہلے والی روایت بھی پچھلے ہفتے آپ کے سامنے گزر چکی، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں کسی بھلے کام کو شروع کیا تو اس آدمی کو اس کا ثواب اور باقی تمام لوگ جو اس کو فالو کریں گے اس کو بھی ان کو ثواب ملے گا اور پہلے آدمی کو بھی ثواب پہنچے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کسی نئے طریقے کو شروع کیا، جس نے اسلام میں کسی نئے طریقے کو شروع کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو خوشخبری سنائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یہ تو یہ گرچہ نئی چیز ہے لیکن ہے تو اچھی چیز، نیا طریقہ ہے لیکن ہے تو اچھا طریقہ، اور اچھے طریقے کو شروع کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب اور اجر کی ہمیں خبر دی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے جو نیا طریقہ ایجاد کیا ہے،
میلاد کی شکل میں، یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا، جبکہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے والی روایت بھی اور یہ روایت، ان دونوں روایتوں میں ایک خاص پس منظر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس نے کسی نئے طریقے کو شروع کیا یا نئے کام کو شروع کیا، وہاں وہ طریقہ خیر والا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے والی روایت میں اللہ کے نبی کے الفاظ کیا تھے؟ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی سنت حسنہ بہترین طریقہ شروع کیا، کیا کہا؟ سنت حسنہ، بدعت حسنہ نہیں کہا ہے۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت یعنی طریقہ، یہاں کون سا طریقہ مراد ہے؟ شریعت میں جب سنت کہی جائے تو سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے نا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی بات کہی، یا اگر عمومی طور پہ بھی طریقہ مراد لیا جائے تو وہ طریقہ مراد ہے جس کو شریعت میں جس طریقے کو انجام دینے یا جس طریقے پر کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے ہو۔ اس دوسری روایت میں الفاظ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من سن خیرا، جس نے کسی خیر کو شروع کیا، تو کوئی عمل خیر ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ قرآن سنت سے معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے یہ فرمایا کہ جس نے کوئی خیر، کوئی بھلائی والا کام شروع کیا، بھائی آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی کام بھلائی والا اور خیر والا ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کام کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے گی یہ خیر والا کام، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کام خیر والا ہے، تو اسلامی نقطۂ نظر سے اگر خیر والا ہے تو اسلام نے بتایا ہوگا آپ کو کہ یہ عمل جو ہے خیر والا عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اسلامی نقطۂ نظر سے کہتے ہیں کہ یہ عمل خیر ہے، اچھا ہے، تو ذرا اسلام سے کوئی دلیل لا کر کے تو دکھائیے، دلیل آپ کے پاس کہاں ہے؟ آپ اپنی نظر کے اعتبار سے، آپ کی نظر میں، آپ کی رائے میں کوئی چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو کوئی ضروری ہے کہ اسلام کی نظر میں بھی وہ چیز خوبصورت؟ اور اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ بھائی کوئی چیز جو ہے ایک انسان کو خوبصورت لگتی ہے، دوسرے انسان کو وہی چیز خوبصورت لگتی ہے کہ نہیں؟ کوئی کھانا ایک انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، دوسرے انسان کو اس سے الٹی آتی ہے، تو انسانوں کا اعتبار تو نہیں ہے، شریعت کا اعتبار ہے، شریعت کا اعتبار۔ یہاں بھی اس واقعے میں بھی فقیر کو دینا، مدد مانگنے والے کو کچھ مدد کر دینا، کیا یہ کوئی نیا کام ہے؟ نہیں، بلکہ اس پر تو ڈھیروں دلائل قرآن و سنت سے موجود ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتے آئے تو اس کو دھتکار کر کے مت بھگا دو، یعنی اس کو دے دو، تو یہ چیز تو قرآن سے ثابت ہو گئی نا۔ اسی چیز کو اگر کوئی چیز کوئی انسان دوبارہ شروع کرے کہ بھائی لوگ جو ہے صدقے کے معاملے میں سستی کر رہے ہیں، ایک آدمی مانگ رہا ہے، کوئی نہیں دینے کو تیار ہے، تو ایک آدمی اٹھے اور اس پہلے سے ثابت شدہ نیک کام کو شروع کرے دوبارہ، تاکہ لوگ اس کو دیکھا دیکھی اس عمل کے جذبے سے سرشار ہو کر کے اس عمل میں پہل کریں، تو وہ ایک آدمی جب اٹھے گا وہ اس کی مدد کرے گا، تو باقی لوگ جب اس کی دیکھا دیکھی مدد کریں گے تو اس عمل کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس طرح کا اگر کوئی عمل ہو، کوئی سنت چھوٹ رہی ہو، آپ نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہو، خیر والا کوئی عمل اگر کسی معاشرے میں لوگ بھول چکے ہوں، آپ نے لوگوں کو یاد دلایا ہو، یہ حدیث اس معاملے میں نہ یہ کہ دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کر کے اس پر عمل کرنے کے معاملے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو کسی خیر کی ابتدا کرے اور دوسرے لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی اس خیر کو انجام دے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس کو اپنا ثواب تو ملے گا، باقی جتنے لوگ کریں گے اس کا بھی ثواب پہلے آدمی کو پہنچے گا۔ اور بالکل یہی معاملہ شر اور برائی کے تعلق سے ہے۔ بعض لوگ جو ہے جب کوئی برائی کرتے ہیں اور جب ان کو ٹوکا جاتا ہے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، حرام ہے، تو کہتے ہیں میں اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں، میں اکیلا تو بھائی اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا۔ اس طرح کے بہانے جو بنائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جتنے لوگ کر رہے ہیں ایک تو ان کو گناہ خود ان کا ہوگا، اور پھر اس برائی کی شروعات جس پہلے آدمی نے کی ہوگی، ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی پہنچے گا۔ اور پھر اگر آپ نے کوئی عمل کیا اور آپ کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے پھر شروع کر دیا تو آپ بھی اسی کیٹیگری کے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کو اپنا گناہ بھی ہوگا اور جتنے لوگ آپ کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں ان کا بھی گناہ آپ کے کھاتے میں جائے۔
تو اس لیے کہا جائے جب کسی عمل پر تنبیہ کی جائے کہ یہ حرام ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں، میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا. ارے آپ اکیلے نہیں جائیے، بہت سارے لوگ مل کر کے جہنم میں جائیں گے، لیکن جائیں گے تو جہنم ہی میں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ بہت بڑی جماعت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کینسل کر کے جنت داخل کر دے گا ان کو، ایسا نہیں. اچھا، اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین میں کسی کو بھی ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے. کون بیٹا؟ قابیل، جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا تھا ظلماً، ناحق قتل کیا تھا. کیونکہ اگر حق والا قتل ہے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے. اگر مان لیجیے اسلامی حکومت ہے اور کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو اسلامی حکومت اس سے قصاص لے گی نا، اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس آدمی کو بھی اس آدمی کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے. یہ اسلامی حکومت یہ فیصلہ کرے گی اور اسلامی حکومت ہی اس سزا کو نافذ کرے گی، تو وہ تو حق والا قتل ہے، وہ ناحق قتل نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان ظلماً قتل کیا جائے زمین پر، تو ظلماً سب سے پہلے جس نے قتل کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا قابیل. لہذا قیامت تک ظلماً جب تک لوگوں کو، جتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا رہے گا، ان تمام قاتلین کا جو گناہ ہے وہ اس پہلے شخص یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں ڈالا جاتا رہے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کے طریقے کو ایجاد کیا، قتل کے طریقے کی شروعات کی. پھر اس کے بعد دنیا میں قتل کا سلسلہ آگے چلتا چلا گیا. اس سے پہلے کسی نے کبھی قتل نہیں کیا دنیا میں ظلماً. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے اور اس برائی کی دیکھا دیکھی، اس انسان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اسی برائی کو انجام دیتے ہیں، تو ان تمام بعد میں انجام دینے والے لوگوں کا گناہ ان کو ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے آدمی کے بھی نامہ اعمال میں اتنا ہی لکھا جاتا ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس کے بعد حضرت واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا من سن سنة حسنة فله اجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك. کہا کہ جس نے کسی اچھے طریقے کو شروع کیا، سنت الحسن یعنی ایسا طریقہ جو حسن ہے، یعنی بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، شریعت کا کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، کسی معاشرے میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس آدمی نے اس کام کو شروع کیا. فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهَا مَا عُمِلَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، تو اس آدمی کو اس عمل کے شروع کرنے کے بعد جب تک وہ آدمی زندہ رہے گا پوری زندگی اس عمل پر جتنے لوگ اس عمل کو جتنے لوگ انجام دیتے رہیں گے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، یہاں تک کہ وہ آدمی مر بھی جائے. ایک آدمی نے کوئی اچھا کام کیا، مر گیا، لیکن اس اچھے کام کی دیکھا دیکھی یا اس آدمی کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے بھی اس اچھے کام کو انجام دینا شروع کر دیا اور یہ آدمی مر چکا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس آدمی کو ثواب برابر پہنچتا رہے گا حتی تترک. کب تک پہنچتا رہے گا؟ جب تک یہ تمام لوگ اس نیکی کو انجام دینا چھوڑ نہ دیں. تو اندازہ لگائیے، ایک آدمی نے کسی خیر کو انجام دیا، ایک آدمی نے کسی نیک کام کی پہل کی، جیسے ایک آدمی نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، ایک آدمی نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا. اب یہ عالم آدمی، یہ عالم بچہ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کی رہنمائی کی وجہ سے فائدہ حاصل کریں گے اس عالم کو اس کا اجر ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے والد کو بھی اجر ملتا رہے گا. والد کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں اجر برابر جاتا جا رہا ہے. یا کسی آدمی نے کسی بچے کو اٹھا کر کے اس کی پرورش کی، اس کی اچھی تربیت کی،
جو یتیم تھا بیچارہ، پھر اس کے بعد اس کو شرعی علوم کو حاصل کرنے کے لیے کہیں داخل کیا، وہ بچہ بڑا ہوا، لوگوں کی رہنمائی اس نے کرنی شروع کی، لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے، نیکی میں آگے بڑھنے لگے، برائی سے بچنے لگے، وہ بچہ بتانے لگا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حرام سے بچو اور حلال کو انجام دو۔ لوگ اس سے استفادہ کرنے لگے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس عالم بچے کو ثواب ملتا رہے گا، ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا جس آدمی نے اس بچے کو عالم بنایا۔ پھر اگر اس بچے نے کسی اور دوسرے بچے کو پڑھا لکھا کر کے اس کو دین کا علم سکھا دیا تو یہ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے۔ پھر وہ جو دوسرا بچہ ہے، پھر وہ جب آگے بڑھے گا اور لوگوں کو علم سکھائے گا تو جو ثواب اس کے نامہ اعمال میں جائے گا وہ پہلے والے بچے کے بھی نامہ اعمال میں جائے گا اور اس پہلے والے آدمی کے بھی نامہ اعمال میں جائے گا۔ لہذا یہ بڑا بہترین موقع ہے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو برابر اضافہ کرتے رہنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ومن سن سنة سیئة فعلیہ اسمها حتی تترک، کہ جس نے کسی برے کام کو شروع کیا تو اس کا گناہ برابر اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو انجام دینا چھوڑ دیا جائے۔ ومن مات مرابطا، اور جو انسان کسی اسلامی سرحد پر جہاد کرتے ہوئے مر گیا، اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، جرى علیہ عمل المرابط حتى یبعث یوم القیامہ، تو اس انسان کی یہ خصوصیت ہے، اس انسان کے نامہ اعمال میں اسلامی سرحد کی حفاظت کا ثواب قیامت تک اٹھائے جانے تک ڈالا جاتا رہے گا۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے اس آدمی کے نامہ اعمال میں ہمیشہ یہ ثواب برابر ڈالا جاتا ہی رہے گا کہ یہ آدمی اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ اسی طریقے پر وہ انسان جو علم کی حفاظت کرے، یہاں بات کی گئی ہے اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والے کی، کہ وہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے تب تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب برابر ڈالا جاتا رہے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اسی طریقے پر جو انسان علم کی حفاظت کرے، عقیدے کی حفاظت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی حفاظت کرے اور مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس انسان کے نامہ اعمال میں بھی ثواب برابر ڈالتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، کہ خیر جو ہے دنیا میں جتنی بھلائیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس خیر اور شر ہر طرح کے خزانے موجود ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ، ان خزانوں کی کچھ چابیاں ہیں، خزانے خیر کی اور بھلائیوں کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، لیکن یہ خزانے لاک ہیں، ان کی چابیاں ہیں۔ فرمایا فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، تو اللہ اس بندے کے لیے جنت ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، بڑی بہترین زندگی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے اور شر اور برائی پر روک لگانے والا بنا دے۔ اور فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ، اور ایسے بندے کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، یہ جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، تو ایسے بندے کے لیے ہلاکت و بربادی اور جہنم ہے جعلہ اللہ مفتاحا للشر، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ شر کو پھیلانے کی چابی بنا دے، اس کے ذریعے سے دنیا میں شر اور برائی پھیلتی رہے، مغلاقا للخیر، اور خیر کو روکنے والا بنا دے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ رب العالمین نے خیر کی چابی بنائی ہے اور برائی سے روکنے والا بنایا ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو گیا کہ جن کے ذریعے سے برائی پھیلتی ہے معاشرے میں، جن کے ذریعے سے شر پھیلتا ہے معاشرے میں اور خیر میں روک لگتی ہے، بھلائی میں رکاوٹ آتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور جہنم یہ بڑی سخت جگہ ہے، یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ میدان محشر میں آپ جانتے ہیں جہنم لائق ہے۔ اللہ نے کہا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، میدان محشر میں حساب و کتاب جہاں ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ جہنم کو لایا جائے، اور جہنم
کہ 70,000 لگام ہیں، زنجیریں ہیں، 70,000 زنجیریں ہیں، ان زنجیروں سے ٹان کر کے جہنم کو لایا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. 70,000 زنجیریں اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے، وہ کھینچ کر کے میدان محشر میں لائیں گے. اتنی خطرناک شہر جہنم. لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر اور بھلائی کو نشر کرنے والا اور پھیلانے والا بنائے، اور ہمیں برائی پر روک لگانے والا اور برائی کو ختم کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب موت دے تو ایمان اور اسلام پر دے. هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.